صحافی حضرات، پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا کے آئے تمام دوستوں کو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور السلام علیکم۔ آپ لوگ ہماری ریکویسٹ پہ آئے۔ حیدرآباد کی ہماری جو ٹیم ہے، ہمارے جو ڈویژن کے انچارج ہیں، ڈسٹرکٹ کے انچارج ہیں اور ان کے ساتھ نیچے کارکنان، ان کو ایک دفعہ پھر بہت مبارکباد آئی۔ آج ایک نیا سنگ میل اور ایک طے ہوا ہے۔ بہت دنوں سے اس کے اوپر کام چل رہا تھا، پراپر تیاری کر کے ایک پراپر حیدرآباد کا الیکشن سیل، پاک سے زمین پارٹی کے الیکشن سیل کا ابھی چند لمحوں پہلے افتتاح کر دیا گیا ہے۔ کراچی الیکشن سیل کا افتتاح ہو گیا ہے جو کہ سینٹرلائز ہے وہاں سے، اور یہ پھر اب سارے نئے الیکشن سیل اس سے کنیکٹ ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ آج پراپر حیدرآباد کے الیکشن سیل کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں آج ہمارے آنے کا مقصد شام میں ہماری دو تقریب ہے۔ ایک کارکنوں کا اجتماع ہے قلعہ چوک کے پاس، وہاں پہ گفتگو ہے، اور اس کے بعد دو میٹنگز ہماری یہاں پر اور ہیں، اور یہاں پر آج ہم لوگ رات تک ہیں حیدرآباد میں۔ حیدرآباد کے شہری آپ لوگوں کے ذریعے اور خود بھی یہ فیل کر رہے ہوں گے کہ حیدرآباد میں ایم کیو ایم جو کہ اوریجنل ایم کیو ایم تھی، اس کی چائنا کٹنگ کر کے 22 تاریخ کی رات میں ایم کیو ایم لندن کے ڈاکومنٹس میں فورجری کر کے ایم کیو ایم کے کاغذات میں فورجری کر کے 23 اگست 2016 کو ایم کیو ایم پاکستان بنا لی گئی۔ ایم کیو ایم کے پلاٹ پہ چائنا کٹنگ کر دی گئی، تو ایم کیو ایم لندن سے ایم کیو ایم پاکستان ہو گیا۔ اس کے بعد سارے مینڈیٹ کو بھی ہتھیا لیا گیا۔ سکھر میں ایم پی ہے ان کا، ایم کیو ایم کا، میرپور خاص میں ایم پی ہے ان کا، میرپور خاص کی تعلقہ کی جو نظام وہ ہے چیئرمین شپ وہ ان کے پاس، حیدرآباد کے ایم این ایز ان کے، ایم پی ایز ان کے ہو گئے، میئر ان کا، چیئرمین ان کا، کراچی کا میئر ان کا، چیئرمین ان کا، ایم پی ایس سارے ان کے۔ اب جس پارٹی کے پاس یہ سارا کچھ سو کالڈ بھلے چائنا کٹنگ کر کے ہی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے اوپر چائنا کٹنگ کر کے یہ مینڈیٹ حاصل کیا ہے، لیکن مینڈیٹ آ گیا، ایم پی ایم این ایز ان کے ہو گئے، اس سوا کسی نے نہیں دیا، میئر ان کا ہو گیا، چیئرمین ان کا ہو گیا۔ تو اب یہ کام کرنے کے بعد بھی چلو بھائی کام کرتے لوگوں کے، تمہارے پاس میئر ہے، تمہارے پاس چیئرمین ہے، تمہارے پاس یو سی چیئرمین ہے، تمہارے پاس ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، تو کام کا انبار لگا ہوا ہے، مسائلستان بن گیا کراچی اور حیدرآباد۔ تو کچرا اٹھاتے، لوگوں کو پینے کا صاف پانی دیتے، سیوریج کا نظام ٹھیک کرتے، پارکس بناتے، سڑکیں بناتے، اسپتالوں میں دوا دیتے، جو پرائمری اسکولز تمہارے پاس ہیں اسکولوں میں تعلیم دیتے، اور یہ جو سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ جو ظلم ہو گیا کہ سینسس میں 70 لاکھ کی آبادی کم کر دی گئی، اس کے اوپر کوئی پریکٹیکل قدم اٹھاتے، اس لیے کہ لوگوں نے تمہیں بائی ڈیفالٹ اپنے حقوق کے تحفظ کو کرنے کے لیے چوکیدار بنا دیا ہے، لیکن تم ان چیزوں کے کرنے کے بجائے، تم لوگوں کے کام کرنے کے بجائے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے تم ریلیاں نکال رہے ہو، تم ریلیز نکال رہے ہو، تم جلسے کر رہے ہو، تم پنڈال سجا رہے ہو، کس لیے اور کس کے پیسے سے اور کیا ثابت کرنا ہے؟ بھائی ریلی نکالنا تو اگر میں نکالوں تو سمجھ میں آتی ہے بات، اس لیے کہ بھائی ہم تو آپ کی اپوزیشن ہے اور ہمارے پاس تو اس وقت جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو کام کرنے کے لیے کوئی پوسٹ نہیں ہے، تو جو آپ کی ایڈمنسٹریٹو غلطیاں ہوں گی اس کے اوپر ہم نے نکتہ چینی کرنی ہے اور لوگوں کو اپنے پیچھے اپنے ساتھ لگانا ہے۔ تو ریلیز تو ہم نکالیں گے، جلسے کر کے لوگوں کو جمع کر کے آپ کی ایڈمنسٹریشن خامیوں کے اوپر نکتہ چینی ہم کریں گے،
لیکن اگر میرے پاس بھی ایم پی ایم این ایز ہوتے آج، کل تو ہوں گے انشاءاللہ تعالی، آج کی بات کر رہا ہوں، میئرز ہوتے آج، کل تو ہوں گے سارے میئرز انشاءاللہ تعالی، تو میں ریلیاں نکالتا، میں جلسے کرتا، یا میں لوگوں کے کام کرتا لوگوں کے ساتھ ملا کر. اس لیے کہ کیا سارے کام ہو گئے؟ کیا حیدرآباد صاف ہو گیا؟ کیا حیدرآباد میں لائٹ آنے لگی؟ کیا حیدرآباد کا کچرا اٹھ گیا؟ کیا حیدرآباد میں ساری سڑکیں جو ہیں وہ بالکل پختہ ہو گئیں؟ کیا حیدرآباد میں سارے پارکس آباد ہو گئے؟ حیدرآباد کی تعلیم، حیدرآباد کے اسپتال، کیا ٹھیک ہو گیا سب کچھ؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ برا سے برا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو میں وہ کام کرتا. آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ ان سارے ایم این اے، ایم پی ایز، میئر رکھنے کے بعد آپ جلسے، آپ کو جلسہ فوبیا ہو گیا. آپ پروف کیا کرنا چاہتے ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ بھائی آپ تو کہہ رہے ہو مینڈیٹ ہمارا ہے، تو پھر کہ شک کیوں ہے؟ شک اس لیے ہے کہ جعلی دستاویزات بنائے نا. جو جعلی ڈاکومنٹ بنانے والا ہوتا ہے پھر اس کو شک تو ہوگا کہ کوئی چیک کر لے گا جا کر ادارے سے. ادارے کا غلط مطلب نہیں لینا، میں کے ڈی اے کی بات کر رہا ہوں، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی، ماسٹر پلان کی، اور یہاں پر ایچ ڈی اے کی بات کر رہا ہوں. حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے جا کر کوئی کاغذات چیک کرا لے گا تو ایک منٹ میں پتہ چل جائے گا. اچھا وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لیے کون بنے ہوئے؟ ہم بنے ہوئے نا. ہمیں پتہ ہے کہ فورجری ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ فورجری ہوئی ہے، تو بار بار ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. بار بار یہ ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. او بھائی آپ کے پاس تو سارا مینڈیٹ ہے، آپ بقول آپ کے، تو پھر کیوں شک ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں نہیں ہیں؟ پتہ ہے کہ جعلی طریقے سے مینڈیٹ ہے. اب ایک کوشش کی انہوں نے پچھلے 2 ہفتے پہلے، 2-3 ہفتے پہلے کی، مہینہ ہو گیا ہوگا شاید اب اس کو، ایک کراچی میں جلسہ کیا انہوں نے، لیاقت آباد میں. میں نہیں بول رہا، آپ کی میڈیا رپورٹ کر رہی ہے، میڈیا کے کلپس ہے، وہ کہہ رہے ہیں 2500 کرسیاں لگائی ہیں. 2500 کرسیوں. ویسے فاروق ستار تو 2500 کرسیوں پہ بھی جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ کرنے کا ریکارڈ پہلے بھی قائم کر چکے ہیں. تو وہ جنات آ جاتے ہیں جو بالکل بیٹھ جاتے ہیں. 2500 کرسیاں لگائی تھیں، اور میں نے تمام ناقدین، جو ہمارے بھی ناقدین رہے، ان سے بالکل رینڈم چیک کیا ہے، اور کچھ لوگوں سے ڈیٹیل میں بھی چیک کی ساری چیزیں. 7000 سے زیادہ کوئی بھی فگر نہیں بتا رہا کہ 7000، میکسیمم 7000 لوگ تھے. اب کراچی جیسے شہر میں، لیاقت آباد میں 7000 لوگوں کا جلسہ کر رہے ہیں. 7000 تو بھائی ان کے کونسلرز اور ان کے چیئرمین اور ان کے سارے، اور جبکہ پورے سندھ بھر سے لوگ منگوائے تھے، تو 4000 کونسلر، 4250 کونسلر تو کراچی میں. ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کے گارڈز ہیں، ان کا اسٹاف ہے. پھر حیدرآباد سے کونسلرز گئے، پھر میر پور خاص سے کونسلرز آئے. تو 7000 تو یہ الیکٹڈ لوگ ہیں. تو پھر عوام کہاں گئی؟ عوام کہاں گئی؟ تو وہاں ناکام ہو گئے. اب یہاں جلسہ کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں اپنے ساتھ گاڑیوں میں، لوگوں کو لے کر گھوم رہے ہیں. جہاں ہم لوگ گئے وہاں کی فٹ پرنٹس ہیں، ہم میر پور خاص گئے، ہم نواب شاہ گئے، ہم اندرون سندھ گئے، اسی فٹ پرنٹ پہ جو ہے وہ چل رہے ہیں. اچھا بھائی، اب یہ کہاں سے ہو رہا ہے سب کچھ؟ لوگوں، حیدرآباد کے لوگوں، یہ اخراجات کیسے کر رہے ہیں؟ کل کے اخبار میں حیدرآباد کے لوگ بھی حیدرآباد کے میئر کا نام نہیں جانتے ہوں گے. حیدرآباد کے میئر کا نام نہیں جانتے ہوں گے، اس لیے اس نے کچھ کیا ہی نہیں، اور کر ہی نہیں سکتا کچھ. وہ حیدرآباد کے میئر کا نام جانتے نہیں ہوں گے حیدرآباد کے لوگ. ہم نے بڑے بڑے اینکر سے پوچھا کہ حیدرآباد کے میئر کا نام بتا دو. آپ لوگ تو حیدرآباد کے، اس کو پاکستان کا تیسرا چوتھا بڑا شہر ہے، سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے، حیدرآباد کے میئر کا کسی کو نام ہی نہیں پتا. کل نام پتا چلا حیدرآباد کے میئر کا لوگوں کو، پہلی دفعہ پاکستان کے لوگوں کو. کیسے؟ کیا اس نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا؟ کوئی بڑے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر کے کوئی لوگوں کی خدمت کر دی کل کوئی، جس سے لوگوں کو نام پتا چلا؟ نہیں. کل اس گمنام میئر کا ایک کارنامہ سامنے آیا ہے، بہت ہی لیڈنگ نیوز پیپر میں، اور بالکل ڈیٹیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، کہ 40 کروڑ روپے
40 करोड़ रुपए वो हैदराबाद के मेयर ने नाजायज तरीके से हड़प कर लिए। 40 करोड़ रुपए की करप्शन की पूरी दास्तान हैदराबाद जैसे शहर में, जहां पर 4 रुपए भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, इतना काम है, बहुत अहमियत रखते 4 रुपए भी, वहां पर उसने 40 करोड़ रुपए का गबन किया हुआ है। 40 करोड़ रुपए की करप्शन की हुई है। तो एक स्टोरी आई है, ये तो एक स्टोरी आई है। तो हैदराबाद के लोगों, ये जो जलसा हो रहा है, ये जो गाड़ियां चल रही हैं, ये जो खाने चल रहे हैं, ये जो बैनर लग रहे हैं, ये तुम्हारे ऊपर लगने वाले पैसे, जिससे पानी आना था तुम्हारे घर पे, जिससे सीवरेज का निजाम ठीक होना था, जिससे सफाई होनी थी, जिससे सड़कें बननी थी, जिससे स्कूलों में तालीम होनी थी, अस्पतालों में दवा आनी थी, ये उस पैसे से इनके मेयर, दोनों मेयर, कराची वाला भी और यहां वाला भी, गबन करके, करप्शन करके अपनी पार्टी को दे रहा है, और अपने लोगों को, काउंसलरों को लोगों की खिदमत के करने के बजाय इन जलसों में लेकर जाने के लिए ये पूरी टीम, बल्दियाती टीम इस्तेमाल हो रही है। तो ये हम तो इनके ऊपर जो है ना, वो इनको यही तो परेशानी है हमसे, कि हमने इनके किसी काले करतूत को छोड़ना नहीं है, लोगों को बताते रहना और बताते रहेंगे। तो लोगों, ये नया गबन हो रहा है तुम्हारे साथ। 8 तारीख को जो ये जलसा है, तुम्हारे बच्चों के खून पसीने को चूस कर, तुम्हारा खून करके, माशी खून करके, तुम्हारा बल्दियाती खून करके, म्यूनिसिपैलिटी को तबाह बर्बाद करके, उस पैसे से ये जलसा सजाया जा रहा है। और साबित क्या करना है इनको, साबित क्या करने जा रहे हैं कि हमारे साथ अवामी हिमायत है। भाई तेरे साथ MNMPs है ना सारे, तो शक क्यों है? 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बनाए इसलिए शक है, चाइना कटिंग करके MKM हासिल की है इसलिए शक है। हाँ, तो ये सारा कुछ हैदराबाद के लोगों, ये तुम्हारे पैसे से ये कर रहे हैं। तो ये मेयर्स को, ये चेयरमैनों को पूछो कि तुम्हारे पास पैसे हमारी खिदमत करने के लिए आ रहे हैं, या तुम्हारे पास पैसे अपनी पार्टी को देकर ये जलसा करवाने के लिए आ रहे हैं। मैं हैदराबाद के खास तौर पर उर्दू बोलने वालों से मुखातिब हूं। 35 सालों से तुम्हारा मुहाजिर करके इन्होंने जो है खून चूसा है। खुद बन गए, मुहाजिरों का बेड़ा गर्क हो गया सारा। सैकड़ों लोग इस हैदराबाद में शहीद हो गए। नौजवानों के पास आज ना रोजगार है, ना तालीम है, कोई फ्यूचर नहीं है। कोई हैदराबाद में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई बड़ा सेहत का कोई मरकज नहीं है। जो शहर साफ सुथरा होता था वो भी तबाह बर्बाद हो गया। पीने का पानी आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से जाता नहीं है, नाले उबल रहे हैं, गटर लाइनें उबल रही हैं, शहर कचरा कुंडी बन गया है। तो सब कुछ तो मुहाजिरों, तुमने सब कुछ तो इस मुहाजिर नाम पे दे रखा है। अब अगली इलेक्शन में और क्या दोगे भाई? यही सीटें दोबारा दे दोगे, इसी मुहाजिर नाम पर दोबारा इलेक्ट कर दोगे अगर, तो और नया क्या आ जाएगा? तो ये गिद्ध हैं, ये गिद्ध हैं मुहाजिरों के बच्चों, मुहाजिरों के जिस्म, खोरदा जिस्म से चोंचें डालकर, अपनी चोंच डालकर ये गिद्ध आज भी खून चूस रहे हैं, बोटियां नोच रहे हैं। ये गिद्ध हैं, इनको अपने मजे के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए मुहाजिरों का नाम इस्तेमाल करना है। इन्होंने मुहाजिरों को पूरे पाकिस्तान से अलग कर दिया, काट दिया, तोड़ दिया, लड़वा दिया, और मुहाजिरों के बच्चों को मरवा दिया। मुहाजिरों की माओं को बच्चे छिनवा दिए, लापता करवा दिए बच्चे। सैकड़ों लोग जेलों में पाबंद सलासल हैं। सैकड़ों हजारों लोग दरबदर हैं इस मुल्क में, इस दुनिया भर में, जो कि अपने घरों को नहीं आ सकते। मरे हुए बाप को कांधा नहीं दे सकते मुहाजिर नौजवान, बहनों की शादियों में नहीं आ सकते, गम खुशी में शरीक नहीं हो सकते। पूरी नस्ल तबाह बर्बाद कर दी। अभी भी कहते हैं और दो। इनमें से कोई मरने के लिए तैयार नहीं है, इनमें से कोई मरने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी मुहाजिर नौजवानों को ही मरने मारने पे तैयार
کر رہے ہیں. ان کا لیڈر کہتا ہے کہ اگر مہاجروں کے ساتھ یہ ہوا، یہ جو ہو رہا ہے، اگر مہاجروں کو نہیں مانا گیا سو کو جب اپنی ناراضگی آتی تو مہاجر استعمال کرتے ہیں. تو کہتا ہے کہ مہاجر قلم کے بجائے ہتھیار اٹھائیں گے. ابے بغیر تو جب وہ ہتھیار اٹھائیں گے تم تو ان کو اون ہی نہیں کرتے. تم تو کہتے ہو کرمنل ہیں، ہم صاف ہیں، ہم صاف ستھرے لوگ ہیں اور یہ سب لوگ کرمنل ہیں. تو تم کیسے کہتے ہو کہ ہتھیار اٹھائیں گے؟ تم کراچی میں بیٹھ کر سندھ کو دو ٹکڑے کرنے کی بات کرتے ہو، صوبے کا نعرہ لگاتے ہو، مہاجروں کے لیے صوبے کا نعرہ لگاتے ہو. 165 کلومیٹر آگے حیدرآباد آتے ہو، تم کہتے ہو نہیں سندھ تو ایک رہے گا. 150 کلومیٹر میں تمہاری جو ہے وہ حیدرآباد آتے آتے تمہاری سوچ بدل جاتی ہے. کراچی میں بیٹھ کر تم کہتے ہو، فاروق ستار کہتا ہے کہ صوبہ بنائیں گے، حیدرآباد میں آ کر کہتا ہے کہ نہیں سندھی اور سندھ کو ہم 2 لخت نہیں کرنا چاہتے، توڑنا نہیں چاہتے. جہاں پر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ 2 لخت نہیں کرنا چاہتے، اسی دن اس کا ڈپٹی کنوینر وہاں پر بیٹھ کر مہاجر صوبے کی بات کرتا ہے کراچی میں. کون لوگ ہو تم لوگ یار؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کتنا بیوقوف سمجھتے ہو اس کمیونٹی کو؟ کیا کر رہے ہو؟ تو میں اس حیدرآباد میں رہنے والے تمام مہاجروں سے، سندھیوں سے، پنجابیوں سے، بلوچوں سے، تمام قاسم آباد میں رہنے والے تمام سندھیوں سے، لطیف آباد میں رہنے والے تمام مہاجروں سے، سب سے کہتا ہوں، ساری زبان مسالک کے بولنے والوں سے کہتا ہوں کہ ان کی تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا ٹائم آ گیا ہے. ان کی تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا ٹائم آ گیا ہے. اور ہم بیلٹ کے ذریعے ان کو بیلٹ کے ذریعے دفن کریں گے. ہم بیلٹ کے ذریعے، ہم انتخابات میں بیلٹ کے ذریعے دفن کریں گے. حیدرآباد والوں تیاری کرو. ان کو جب یہ ووٹ مانگنے کی اس وقت تک تو یہ رہیں گے نہیں. اور اگر ان کی بغیرتی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے تو شاید جو ہے وہ یہ جو ہمیشہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ اس معاملے میں غلطی ثابت کیا ہے کہ کتنے بڑے بغیرت ہیں. میں سمجھتا تھا اتنے ہیں، لیکن جب یہ ٹائم آیا انہوں نے اس سے بڑا ثابت کر دیا اپنے آپ کو. تو انہوں نے اس بغیرتی میں ساری لمٹ کراس کر کے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ان ساری کارکردگی کے باوجود تمہارے دروازوں پہ یہ ووٹ لینے کے لیے آ جائیں، اس لیے کہ ان کی بغیرتی کا کوئی کمپیریزن نہیں. اسی کچرے پہ کھڑے ہو کر، گٹر کی پانی میں کھڑے ہو کر یہ تم سے دروازہ نوک کر کے ووٹ مانگنے آ جائیں. جس گھر کو نوک کریں گے اس گھر میں پانی نہیں آ رہا ہوگا، اس کے بچے بیمار ہوں گے، لیکن شاید یہ تمہارا دروازہ نوک کر لیں اس لیے کہ پیسہ بڑا ہے. وہ کہتے ہیں نا عزت آنی جانی چیزیں انسان کو ٹکا کے بغیرت ہونا چاہیے. ان پر یہ مثال جو ہے بالکل پوری اترتی ہے. انہوں نے صرف اتنا ہی سن رکھا ہے. تو یہ شاید ووٹ لینے آ جائیں، لیکن اگر یہ آ گئے، حیدرآباد کے لوگوں، لطیف آباد کے لوگوں، قاسم آباد، تمام حیدرآباد پوری ڈویژن کے لوگوں، اگر یہ ووٹ لینے آ گئے تو بس یہ ان کو اندر ہی بلا لینا، گھر کے اندر دروازہ کھول کے اندر بلا لینا ان کو گھر کے اندر. اور آگے میں کچھ نہیں کہہ رہا، ان کو باہر نہیں، دروازے پہ نہیں بات کرنا، ان کو دروازہ کھول کے بولو آؤ جی ووٹ دینے کی تیاری کرتے ہیں، بیٹھ کر ذرا ان کو اندر بلا لینا گھر کے اندر. اب ان سے گھر کے اندر بلا کر بات کرو ذرا. باہر یہ بہت سارے بڑے کیمرے شیمرے سب چیزیں، تو اب ان کو گھروں کے اندر بلاؤ ذرا، ان کو بتاؤ کہ گھر کے حالات، ان کو بتاؤ کہ جو وہ کیا حشر کر دیا تم نے اس قوم کا. تو ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. اگر یہ آ گئے تو انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت پاک سرزمین پارٹی کا ہے، آنے والا وقت وطن پرستوں کا ہے، آنے والا وقت پاکستان میں بھائیوں کو اور سندھ میں خصوصاً بھائیوں سے جو مل گئے ہیں، اس کی ایگزیبیشن کا ٹائم ہے، اس کے شو آف کرنے کا ٹائم ہے. اور تقدیر بدلے گی. کل سپریم کورٹ نے ڈاکومنٹری دکھائی ہے، ویڈیو دکھائی ہے سندھ، جس میں حیدرآباد بھی شامل ہے، کہ جس میں بتایا کہ لوگ گٹر کا پانی پی رہے ہیں، جس میں کراچی بھی شامل ہے، جس میں یقیناً لاڑکانہ بھی ہے، سکھر بھی ہے، لیکن حیدرآباد بھی شامل ہے. ابھی حیدرآباد میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ویڈیو دکھائی ہے. تمہاری حکمرانی ہے یہاں پر، تمہارا ناظم ہے، تمہارے ایم پی ایم این ایز ہیں، تو تمہیں شرم آنی چاہیے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی سینسز میں بڑی، جو یہ ایک انہوں نے نعرہ لگایا بات کر کے، ابھی بھائی سینسز میں تو جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ. تو آپ نے کیا کر لیا؟ ایک جلسہ کیا ہے بس. آپ کے پاس اسمبلی ہے، آپ کے پاس ایم این ایز ہیں، آپ کے پاس ایم پی ایز ہیں. آپ نے اگلے 10 سالوں کے لیے سینسز جو ہے وہ اس سندھ کے لوگوں کے ساتھ یہ گلے کا ہار بننے جا رہی ہے. یہ زیادتی 70 لاکھ. آپ نے کیا کیا؟
آپ کے ایم این ایز نے کیا کیا, ایم پی ایز نے کیا. ابھی 2 مہینے رہ گئے, ابھی کم سے کم بھائی جھوٹی تڑی لگا دو حکومت کو کہ بھائی تم استعفیٰ دے دو گے. ابھی جھوٹی ایک دھمکی دے دو حکومت کو کہ اگر یہ سینسز میں ریویو نہیں کیا گیا, جو کہ کھلی زیادتی ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سندھ کا تمام دانشور کہہ رہے ہیں, سندھ کے تمام اخبار والے کہہ رہے ہیں, سندھ کے تمام سول سوسائٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں. آپ ڈان اخبار جیسا اخبار جو ہے وہ باقاعدہ اس پہ اداریے لکھ رہا ہے, اس پہ ٹی وی پہ بات کر رہا ہے, تمام اخبار والے کر رہے ہیں, سب پورے سندھ کے لوگ یونیورسلی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ زیادتی ہوئی ہے. آپ جو کہ شہری علاقوں کے جن کے پاس ووٹ ہیں, جن کو لوگوں نے اختیار دے رکھا ہے, آپ صرف تقریر بات جلسہ کر کے بات کرو, پریکٹیکلی کیا کر رہے ہو بھائی؟ ابھی 2 مہینے 3 مہینے رہ گئے ہیں بھائی. ابھی کم سے کم حکومت کو کہو کہ بھائی اگر آپ نہیں کرتے اس کو ایشو تو بناؤ, نہیں کرتے تو ہم ریزائن کرتے ہیں. لیکن وہ آخری ٹھیکے کون لے گا پھر؟ آپ ریزائن کر دو گے تو آخری ٹھیکے کون لے گا پھر یہ 40 کروڑ روپے کی کرپشن جو نکل کر آ رہی ہے کون کرے گا؟ تو حیدرآباد کے لوگوں, اب انہوں نے تو کچھ بتانے کے لیے چھوڑا نہیں ہے, یہ تو سب کچھ بتا چکے ہیں. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے, اور فیصلہ ہم نے الحمدللہ جو ہے وہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم انشاءاللہ تعالی بیلٹ کے ذریعے اپنے اوپر ہونے والی ان زیادتیوں کا ازالہ کریں گے. بیلٹ کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ان تمام کلپریٹس کا خاتمہ کریں گے. میں اس موقع پہ اپنے تمام ساتھیوں کو, حیدرآباد کے ساتھیوں کو اور نئے شامل ہونے والے تمام ساتھیوں کو ایک دفعہ پھر میں مبارکباد دیتا ہوں. روزانہ اس قافلے میں لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, روزانہ اس قافلے میں لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میں نے ابھی کراچی میں بھی بات کی ہے, میں بھی یہاں حیدرآباد میں آپ کے ذریعے میں پاکستان کے لوگوں سے کو اور حکومت سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیت المقدس کو امریکہ نے اسرائیل کا دارالخلافہ بنانے کی جو بات کی ہے, پاک زمین پارٹی اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. اس کو عالمی امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی سازش ہے, ایک بہت بڑی سازش ہے جس کے مترادف ہے, ایک بہت بڑی سازش کے مترادف ہے. امت مسلمہ کے لیے بہت بڑے سازش کی مترادف ہے. اور پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمرانوں کو امریکہ سے دو ٹوک یہ بات کرنی چاہیے, اور تمام امت مسلمہ کو اب ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہیے, ایک پلیٹ فارم پاکستان کو رول پلے کرنا چاہیے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہم کہتے ہیں ہم اسلام کا قلعہ ہیں, کہ اپنے اختلافات, اپنے یہ شیعہ سنی اختلافات پہ جو پراکسیز چل رہی ہیں دنیا بھر میں, اس کو ختم کر کے دشمنان اسلام جس طرح سے آپس میں ایک ہو کر مسلمانوں پہ الغار کر رہے ہیں, ہم سب کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. پوری امت مسلمہ ایک امت مسلمہ بن کر ان چیلنجز کا سامنا کرے. یہ ایک بہت ہی بڑا ایک جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ میں انتشار پھیلانے کے لیے کام کیا گیا ہے کہ تمام ریاستوں کے لوگ کھڑے ہو جائیں اپنی حکومتوں کے خلاف کہ وہ آگے کیا بات کر رہی ہیں امریکہ سے اور اسرائیل سے. ایک تو وہاں پر ڈفرینسز آ جائیں, اور دوسری بات یہ اس لیے کی گئی ہے کہ دنیا امریکہ کو پتہ ہے کہ مسلمان اس وقت جو ہے وہ اس وقت ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں, مسلمان اس وقت آپس میں لڑ رہے ہیں, تو کوئی بھی تھریٹ نہیں ہے اسرائیل کے لیے, کوئی بھی بات کرنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ آپس میں سب لوگ سارے مسلمان لڑ رہے ہیں. تو یہ وہ ہائی ٹائم ہے خدارہ اس ایشو کے اوپر تمام امت مسلمہ کو اور پاکستان کو اس میں ایک بڑا پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے. اس لیے کہ سپر پاور اللہ تعالیٰ ہے, اس سے بڑی کوئی سپر پاور نہیں ہے. امریکہ جیسی سپر پاورز ہسٹری میں سے بڑی سپر پاورز اللہ تعالیٰ نے زمین بوس کر دی ہیں. سپر پاور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کی زمین پر مسلمانوں کے خلاف, مسلمانوں کے مقدس جگہوں کے خلاف یہ جو اللہ کے خلاف انہوں نے جنگ شروع کر رکھی ہے, اس کے لیے مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے. پاک زمین پارٹی حکومت پاکستان سے, چونکہ ریاست کا ہی یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کال دے اور وہ ایکشن کرے, ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. حکومت پاکستان سے یہ گزارش ہے, یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے اوپر بہت ہی بولڈ اسٹیپ لیں تاکہ پاکستان اور مسلمانوں
کے اندر یہ جو ایک مایوسی سی پھیل رہی ہے، جو بات چیت یہ جو ایک 24 گھنٹوں میں یہ سارا سلسلہ ہوا ہے، اس کے اندر کوئی ایک چینج آ سکے اور ہم اس مقصد پہ اس مقدمے کو اور اس بات کو دنیا میں کا جو ایشو بنا ہوا ہے ہم اس میں لیڈ لے سکیں، رول پلے کر سکیں. آپ تمام حضرات کا بہت بہت. دوسری ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے، رپورٹ کے حوالے سے میں ذکر کر دوں، ہم طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں، اس لیے کہ ان کے لوگ شہید ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کی عورتیں شہید ہوئی ہیں. ہم لوگ پاک سے زمین پارٹی ہر جہاں پر ظلم ہوگا ظالم کے خلاف ہیں، اور ظالم کے خلاف ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. ان 14 لوگوں کو جن کو شہید کیا گیا ہے، 90 لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں، ان کو انصاف ملنا چاہیے. دیکھیے کس طرح سے پاکستان کی حکومت چلانے والے، ابھی ایک واقعہ ہوا اسلام آباد میں، تو احسن اقبال صاحب نے کہہ دیا کہ تو پولیس نے کورٹ کے آرڈر پہ ڈائریکٹ ایکشن کر لیا، انہوں نے خود کو اپنے آپ سے نکال لیا. یہاں پہ بھی میں 3-4 دنوں سے سن رہا ہوں کہ وہاں کے وزیر بیٹھ کر پنجاب کے ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے پولیس والوں کو وہاں پر لوگوں کو مارنے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پولیس والوں کے لیے کہ دیکھو یہ حکمران تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، ان کا بس چلے پولیس والوں کو یہ لٹکا دیں پھانسی پہ اور اپنے آپ کو بچا لیں. تو خدارا آپ بھی گولی چلاتے وقت، آپ بھی جب آپ کو یہ آرڈر دیتے ہیں لوگوں کو مارنے کے لیے، آپ بھی خدارا ریاست کے اپنے آپ کو ذمہ دار کہلاؤ، نہ کہ یہ ان حکمرانوں کے ملازمین کے طور پر ایکٹ کرو. دیکھو یہ تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، اور نہ کھڑے ہوئے ہیں اور نہ کھڑے ہوں گے. آپ کے ساتھ لوگ ہی، عوامی آپ کے ساتھ ہے، ریاست آپ ریاست کے کام کرنے والے، آپ ریاست کے ذمہ داران ہیں، آپ ریاست کے ملازم ہیں، آپ ریاست کی انسٹرکشن لینے والے ہیں، اور عوام اس ریاست کا اہم ستون ہے. تو عوام پہ گولیاں چلانے سے پہلے ان حکمرانوں کے کہنے پہ خدارا تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے سوچ لیں. اگر وہ غلط انسٹرکشن دے رہے ہیں، آرڈرز دے رہے ہیں، تو نہ مانیں ان کی بات، نہ مانیں. آپ نے بھی اور آپ نے بھی مر کر قبر میں جانا ہے. یہ حکمران آپ کے ساتھ جا کر اس قبر میں نہیں لیٹیں گے. لوگوں کے اوپر یہ ظلم نہ کریں. آپ کی دو مثالیں، دونوں مسائل پہ، اسلام آباد والے دھرنے پہ بھی جو مارا ماری ہوئی اور ماڈل ٹاؤن میں، دونوں جگہوں پہ حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں تھے، پولیس تھی، پولیس نے مارا ہے، ان کو پکڑ لو. تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، سوچنا چاہیے. تو ہم طاہر القادری صاحب کے ساتھ اس مسئلے پہ انکنڈیشنل ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی ساری جد و جہد اور ان کی ایک کال پر ہم حاضر ہیں. جو بھی وہ کال دیں گے ان کی جد و جہد میں ہم شامل ہیں. ہماری رکنیت سازی ایکچولی جو ہے وہ بیسیکلی ڈیٹس پہ جو ہے وہ منحصر نہیں ہے. ہماری رکنیت سازی 3 مارچ 2016 سے کنٹینیو چلی آ رہی ہے اور آج تک چل رہی ہے. اب یہ ہمارے ساتھ ظفر بھائی آئے ہیں ابھی چند دن پہلے، راہیل بھائی آئے ہیں. میں ذمہ داروں کی جن کو آپ جانتے ہیں ذمہ داران، تو یہ تو کسی رکنیت سازی مہم کے سلسلے میں نہیں آئے، یا اس کے ہم نے ایک پروگرام کرنا ہے، اسی کی ایک سافٹ لانچنگ ہے. ایک طرح سے آج شام میں کارکنوں سے جو ہے وہ بات کروں گا، اسی سافٹ لانچنگ ہے. اور یہاں پہ میں کہنا نہیں چاہ رہا کہ لوگ پریشان ہو گئے ہمارے اس سارے، انہوں نے کہا جی ہمارا جلسہ اور یہ اور وہ. تو میں کسی قسم کی لوگوں کو، عام لوگوں کو، شہر کے لوگوں کو کہیں سے بھی ٹینشن نہیں دینا چاہتا. دوسروں کو تو میں ٹینشن دینا چاہتا ہوں، شہر کے لوگوں کو ٹینشن نہیں دینا چاہتا. اس لیے ہم نے اس کی سافٹنیس کو تھوڑا سا برقرار رکھا ہے. تو آپ کو آج ایک سافٹ لانچنگ نظر آئے گی شام میں، اور ہم اس کی جو ہے وہ کنٹینیو، ہم نے بلکہ اس 2 دنوں کے بجائے اب ہم نے اس کی ڈیٹس بڑھا دی ہیں نا. اب ہم اسے جو ہے وہ ایک انلمیٹڈ ٹائم کے لیے، ہفتے 10 دن کے لیے ایک سیٹ اپ بنائیں گے. اب ہو سکتا ہے کہ شاید 8 تاریخ کو وہ جب یہاں پر جو ہے وہ، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے رش کی وجہ سے ان کا رش نظر آئے نا، ہمارے پاس تو رش نظر آئے گا وہاں پہ. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کیمپوں کی رش کی وجہ سے جو ایسا لگے کہ جی یہ جو ہے وہ یہ کسی اور کا. میں چاہتا ہوں کہ ان کو کھلا گراؤنڈ ملے. تو اس لیے ہم نے آرٹ کی ایکٹیویٹی اپنی جو ہے وہ اس وقت سسپینڈ کی ہے. I'm using my word سسپینڈ کی ہے. ہم نے معطل کی ہے اس کو، ہم نے اس کو کینسل نہیں کیا ہے، ملتوی کیا ہے. اور
ہو جائے گی اس کے بعد. یہ زبان خلق کو نکار خدا سمجھنا چاہیے. ابھی تو لوگ بینر لگا رہے ہیں, صرف بینر لگا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ بھائی ہماری یہ فیلنگ ہے. کل کو لوگ جو ہے وہ آزاد ہیں, لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جب ان کے گھر میں بچے گٹر ملا پانی پی رہے ہوں گے, سیوریج کا پانی جا نہیں رہا ہوگا, گھر کے آگے کچرا جمع ہوگا, بچے بیمار پڑ رہے ہوں گے, تو عوام کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. عام خاموش مظلوم عوام کو ایک دفعہ مظلوم جب یہ فیصلہ کر لے نا کہ اب اس نے جو ہے وہ خاموشی سے اپنے بچوں کو دفن نہیں کرنا, تو اس سے خطرناک پھر انسان نہیں ہوتا کوئی. پھر اس سے خطرناک یا اس سے پھر زیادہ بہادر پھر کوئی انسان نہیں ہوتا. اور یہ لوگوں کو, حیدرآباد کے لوگوں کو, کراچی کے لوگوں کو, ان لوگوں نے اپنے جھوٹ سے اپنے جھوٹ کو بول کر یہ اس لیول پہ لے گئے ہیں, یہ لے جا چکے ہیں جہاں پہ کہ اب لوگ انشاءاللہ تعالی اب اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں جہاں سے اب لوگ اپنا حساب کتاب ان سے پھر مانگیں گے کہ بھائی ہم پر ظلم کا حساب دو. میں نے بتائی نا آپ کو کہ میں اپنا رش دکھا کے ان کا رش نہیں بتانا چاہتا ہوں. بھائی لڑکوں کو ہمارے لوگوں کے اوپر جو ٹیگ تو لگا نہیں ہوگا, عوام نظر آئے گی ہمارے کیمپوں میں, پتہ چلا اسی کی ویڈیو بنا کر یہ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. جھوٹے لوگ ہیں نا یار, منافق لوگ ہیں. وہ کہیں گے ہم نے بھی پاکستانی جھنڈا اٹھا رکھا تھا. بھائی آج کل تو سب کچھ ہو جاتا ہے ویڈیو پہ, تو سوشل میڈیا پہ تو بڑے بڑے کام ہوئے ہیں, تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا کیا کام ہوا ہے, ہمیں پتہ بھی آ جائیں گی. تو وہ ہم اپنا رش لگائیں 8 تاریخ کو کیمپوں پہ, پتہ چلے کہ اسی کی ویڈیوز بنا کر یہ ڈال رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو کسے بتائیں گے کہ ہمارا رش ہے, کس کا رش ہے. نہیں ہے کوئی رابطہ, اور جو ہے وہ نہیں ہوگا رابطہ. جھوٹ, منافقوں سے رابطہ نہیں ہوگا, جھوٹ بولتے ہیں. ایم کیوں تو ہم لوگ مانتے ہی نا پہلے. وہ تو میں نے فاروق ستار جب برابر میں بیٹھے تھے تو میں نے کہا ایم کیوں الطاف حسین کی تھی, ہے اور رہے گی. یہی تو بات کی میں نے. جب برابر ایم کیوں کو تو نہیں مانتے, ایم کیوں الطاف حسین کی تھی, ہے اور رہے گی. ایم کیوں نام کے ساتھ ہمارا, ہاں لوگوں جو ایمان لاتا جائے گا ہمارے دروازے کھلے ہیں, آخری سانسوں تک ہمارے دروازے کھلے رہیں گے. لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایم کیوم جو ہے نا, ایم کیوم نام کی چیز ان کی نہیں ہے. ایم کیوم الطاف حسین کی تھی, ہے اور رہے گی. گھر کا آدمی جو چور کے لیے کنڈی کھولے نا, اس کو پکڑنا چاہیے پہلے. باہر والا چور تو چوری کرنے کے لیے تیار ہے. پیپلز پارٹی کو شہر کے لوگوں نے ووٹ نہیں دے رکھا, اس سے میں کیوں امید کروں کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بھلا کریں گے. کراچی حیدرآباد والوں نے ووٹ کس کو دے رکھا ہے, چوکیدار کسے بنا رکھا ہے, ان کو بنا رکھا ہے. یہ ہاں ہونا آئیڈیل جگہوں میں ہونا یہی چاہیے کہ حکومت کو نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہم آئیڈیل کنٹری میں تو نہیں جی رہے نا. تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ایم کیوم پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو سوٹ کرتی ہے. آپ دیکھو نا پی ایم ایل این کے جو ہے وہ لیڈران سو کالڈ, وہ کیسے ہمارے خلاف بیانات دے رہے ہیں, کیسے ہمارے لیے باتیں کرتے ہیں. اس لیے کہ بھائی میرا اگر کوئی سینیٹر ہوتا, وہ تو ان کے نااہل وزیر اعظم کو ایک ووٹ سے اپنی پارٹی کا سربراہ نہیں بناتا نا. ایک ووٹ سے نااہل وزیر اعظم جس کو ایم این اے بننے کا اختیار نہیں ہے, قانونی طور پر وزیر اعظم رہنے کا اختیار نہیں ہے, اس کو اس فاروق ستار کے ایم این اے سینیٹر نے ایک ووٹ سے, مائنورٹی نمبر ہونے کے باوجود ایک ووٹ سے قانون سازی میں ووٹ دے کر پارٹی سربراہ بننے کا اہل کر دیا. تو یار اس کو فاروق ستار اور ایم کیوم اچھی لگے گی یا مصطفیٰ کمال اچھا لگے گا اس پی ایم ایل این کو؟ وہ جنرل جیلانی کی گود میں ان کی چوسنیاں پی کر بڑے ہونے والی پارٹی, وہ ہمیں کہہ رہا مصنوعی, ہاں وہ ہمیں کہہ رہا, اس کو ایم کیوم نظر نہیں آ رہی. تو ظاہر سی بات ہے بڑی ان کو پتہ ہے کہ ہم ایزی ٹو ہینڈ, ہم سیدھے لوگ ہیں, کھرے لوگ ہیں, سچ پر کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. لیکن منافقت کے ساتھ لوگوں کا خون چوسنے کے والے کے آگے کھڑے ہوں گے اور روکیں گے. تو ان کو اپنی تمام چیز, ایم کیوم تو برائے فروخت ہے ان کے لیے, جب چاہیں وزیر اعظم کے لیے ووٹ لے لیں, جب چاہیں پیپلز پارٹی اپنے سینیٹر کے لیے ووٹ لے لے, تو اور جب چاہے, اس لیے کہ سب لوگوں کی مال دھندے سب ان کو پتہ ہیں سب. آپ دیکھو, آپ یہ شادی ہال گر رہے ہیں کراچی میں, شادی ہال گر رہے ہیں کراچی میں. یار میں 4.5 سال میں میئر رہا ہوں شہر کا, میں تو رات میں سکون سے سوتا ہوں کہ بھائی میرا کوئی ہال ہی نہیں ہے, ورنہ مجھے ٹینشن رہے گی یار کورٹ کے آرڈر آ گئے اب ہال گریں گے. میرا کوئی ہال کیوں نہیں کرتا یار؟ ان کے ایم پی ایس کی ایف آئی آر کٹ رہی ہیں, کٹی نہیں کٹی بھائی صاحب, کٹی نہیں کٹی, ہاں نہیں تو بول دو, بولو نا, کٹی نہیں کٹی. ان کے ایم پی ایس کی ایف آئی آر کٹی ہیں جن کے شادی ہال گر رہے تھے, انہوں نے ادارے کے لوگوں کو روکا ہے, مار پیٹ کی ہے.
ہیں اور ان لوگوں کی کٹ رہی ہے فائل جن کا پتہ نہیں تھا کہ ان کے بھی شادی ہال ہو سکتے ہیں. جب ان کے شادی ہال ہیں تو ان کے کرتا ہے دھرتاؤں کے کتنے شادی ہال ہوں گے. تو بھئی یہ ہے چکر سارا, سب کچھ پتا ہے سر. تو آپ لوگوں کو پتا ہے, میں تو 9 دسمبر نہیں, میں تو ہر دن شہداء کے لیے اور جو لوگ زندہ ہیں اور ان کے جو گھر والے زندہ ہیں اور یہ جو قوم زندہ ہے, اس کے لیے ہم 3 مارچ 2016 سے کام کر رہے ہیں. دیکھو کراچی یہ لاہور کے لڑکوں کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کوٹوں میں راک ایجنٹ بنا کر نہیں پیش کیا جا رہا تھا کہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی آئے. ہاں, الطاف حسین پشاور کا بیڑا غرق نہیں کر رہا تھا. کہاں کن لوگوں کو راک ایجنٹ کہا جا رہا تھا, کہاں پر بچے لاپتہ ہو رہے تھے؟ کراچی میں نا. تو مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی آ کر انہوں نے کس کے لیے آواز لگائی ہے؟ ہاں, ہم نے مہاجروں کے لیے آواز لگانے کے ساتھ ساتھ یہ کام نہیں کیا کہ میں مہاجروں کو پاکستان کی دوسری کمیونٹی کا دشمن بنا دوں. یہ کام ہم نے اور یہ مہاجروں کے لیے کیا کی ہے یہ والی بات کہ لڑنا, لوگوں سے لڑنا تمہارے حق میں نہیں ہے. تمہیں الطاف حسین نے اپنے مقصد کے لیے سب کا دشمن بنا دیا کہ تم کراچی میں رہتے ہوئے لیاری نہیں جا سکتے, لیاری والا عثمان آباد نہیں آ سکتا, تم کٹی پہاڑی نہیں جا سکتے, کٹی پہاڑی والا ناظم آباد نہیں آ سکتا, تم چکرا گوٹ نہیں جا سکتے, لطیف آباد والے قاسم آباد نہیں جا سکتے. ہاں, قاسم آباد والا لطیف آباد نہیں یہ تو الطاف حسین نے بنا دیا. کیا یہ تمہارے لیے بہتر ہے یا تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ کراچی سے قیادت نکل کر کوئٹہ میں جائے, بلوچستان میں جائے, پشاور میں جائے, لاہور میں جائے اور وہاں پر لوگ تم سے they should look up to you کہ آپ سے انسپائر ہوں, آپ کو اپنا مسیحا جانے. تو مہاجروں کے لیے کیا لالو کھیت اور نیو کراچی اور لطیفہ آباد کے بند کنویں کا مینڈک بن کے رہ جانا چاہیے یا پھر جو ہے وہ دنیا بھر میں پھیلنا چاہیے اس نام کو لے کر؟ تو میں اگر کوئٹہ جا کر کھڑا ہو رہا ہوں تو بھائی میں مہاجر ہوں, میں کوئٹہ میں کھڑے ہو کر بول رہا ہوں میں مہاجر ہوں, اور پھر بلوچ وہاں پر اور پشتون وہاں کے جو ہے وہ ہمارا استقبال کر رہے ہیں اور وہ ہمارے کارکنان ہیں. تو مہاجروں کے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے یا مہاجروں کے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ وہ لیاقت آباد ہی کے اندر جو ہے وہ یا لطیف آباد کے اندر ہی جو ہے وہ بالکل اور کم سے کم تر ہوتے چلے جائیں نا. اب آپ نے جو بات کی ہے, ہم نے تو پہلے بالکل جی وہ شہداء ہیں سارے, وہ ہم ریکگنائز کرتے ہیں ان کو اور نوجوانوں کو شہید ہونے سے بچانا چاہتے ہیں. ان کا قصور نہیں تھا, الطاف حسین کا قصور تھا. وہ تو لوگوں کے حق کی خاطر مر گئے, وہ مر گئے, شہید ہو گئے, ماؤں نے اپنے بچے قربان کر دیے اس بنا پر کہ شاید ہمارے اگلی نسلوں کا مستقبل ہمارے خون کے جانے سے اچھا ہو جائے, مستقبل روشن ہو جائے. لیکن ان کے خون کو کوئی اس کا سودا کر چکا تھا, کوئی الطاف حسین ان کے خون کا سودا کر چکا تھا. اور آج کی جو یہ ایم کیو ایم ہے اس سوداگری میں برابر کی شریک ہے. آج بھی اس کو اب امیجن کرو کہ فاروق ستار میری پریس کانفرنس کے بعد اگلے دن جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس کو اس دن شہداء یادگار جانے کی یاد آئی ہے. او بھائی تو مرجر کے خلاف پریس کانفرنس کر رہا ہے, مصطفیٰ کمال کی گاڑی کے خلاف پریس کانفرنس کر رہا ہے, ہاں تو جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کی ٹون کے خلاف تجھے شہداء کیسے یاد آ گئے بھائی؟ 1.5 سالوں تک تجھے شہداء یاد نہیں آئے, مرجر کے خلاف پریس کانفرنس کرنے پہ شہداء یاد آ گئے. تو یہ ان کے لیے یہ ایک وہ ہے ہاٹ کیک. یہ اس کو ہمیشہ شہداء کر کے اس کو میں مہاجروں کو کہتا ہوں کہ تمہارے بچوں کی لاشوں کو بھی اب یہ بیچ رہے ہیں. جو بیچارے شہید ہو گئے نا, یہ ان کو بھی بیچے, یہ مرنے کے بعد بھی ان کو نہیں چھوڑ رہے, یہ مرنے کے بعد بھی ان کو نہیں چھوڑ. ان شہداء سے اٹھا کے پوچھو کہ بھائی تم اس لیے چلے گئے کہ پورا حیدرآباد کراچی کچرا کنڈی بن جائے؟ تم نے اس لیے جان دے دی کہ تمہارے گھروں میں گٹر ملا پانی آئے؟ تم اس لیے جان دے دی تم نے کہ 40 کروڑ روپے 1.5 مہینے کی کرپشن حیدرآباد کی میئر کی 40 کروڑ روپے کر کے وہ جلسہ کروائے یہاں پر, اس لیے تم نے جان دے دی کراچی کو کچرا کنڈی بنا دے؟ تو بالکل میں اون کرتا ہوں جی سب کو. یہ میں ایک تو یہ دونوں جو لوگ ہیں, یہ دونوں لوگ ہیں کون لوگ پہلے تو ان کے بارے میں پوچھا جائے کہ وہ ہیں کون لوگ. تو ہم تو جانتے نہیں ہیں لوگوں کو, اتنے چھوٹے لوگ ہیں وہ. اور ایک بات ان کی بات کو میں آپ کی بات سے ملاتا ہوں. ابھی 4 شہید تو میرے ابھی بھی ہو گئے ہیں نا, اور مصطفیٰ کمال اور اس کی پارٹی جو ہے نا ان کی طرح نہ سہولت مرزا کو ڈسون کرتی ہے, نہ اجمل پارٹی کو ڈسون کیا ہے, نہ کسی اور کارکن کو ڈسون کیا, نہ شہداء کو ڈسون کر رہے. اور یہ جن کا آپ نام لے رہے ہیں یہ بھی ان کی کڑیوں سے پوچھے تو صحیح, یہ ہیں کون لوگ
کیا یہ MKM کے پرانے لوگ ہیں یا کسی اور وجہ سے آئے ہوئے ہیں؟ ان لوگوں کے چھوٹے لوگوں کا جواب دیتے نہیں ہم. دیکھو نا ابھی ساری باتیں تو اگر پہلے سے بتا دی تو پھر کلائمیکس چینج ہو جائے گا نا سارا دوست. جس دن جائیں گے تو اس دن یہ پتہ چلے گا نا. تبھی جانے کی بات تو بھی ڈیٹ تو بھی نہ بتاؤں گا نا. ہاں استعفے نہیں لیے تو کیا کرنے کے لیے, کچھ نہ کچھ تو کروں گا میں, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے دوست. تو یہ بھی ابھی جمع ہو گئے ہمارے پاس 9 ہیں, 9 بغیر استعفے والے, اور جو ہے وہ ابھی اور ہیں لائن میں. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ دیکھو, ابھی دیکھو وہاں نہیں بلکہ اور بہت ساری جگہوں پہ لوگ جائیں گے اور جا کر لوگوں کے لیے جائیں گے. یہ انہوں نے جس طرح سے انہوں نے غبن کر کے یہ اپنی MNA MPS لی ہے MKM والوں نے, آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ڈیٹ میں بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے. ہمارے تعلقات اللہ کی اسٹیبلشمنٹ سے استوار ہیں. اگر کوئی کسی اور اسٹیبلشمنٹ سے کر جو ہے بڑا بننا چاہتا ہے تو بڑھ کے دیکھ لے. دنیا کے قبرستان بڑی بڑی سلطنتوں کے چلانے والوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں. حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے ہمیشہ. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی برابری نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی بھی پاور اللہ تعالیٰ کی برابری نہیں کر سکتی. حق کو پریویل ہونا ہی ہوتا ہے, باطل کو جانا ہوتا ہے. میرے ساتھ کے لیے یہ ارشد وورا یہاں بیٹھے ہوئے ڈیپٹی میئر تھے یار. کوئی کونسلر نہیں چھوڑتا. تمہارے سامنے مثالیں ہیں. یہ ڈیپٹی میئر شپ چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں تمہارے سامنے یہاں پر کھڑا ہوں, یہاں بیٹھوں. میں سینیٹر تھا تو میرے پاس آنے والا آصف حسنین MNA تھا. میرے پاس آنے والے لوگ پارٹیز کے MPS تھے, ڈیپٹی کنوینر تھے, رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے. ہم ساری چیزوں کو چھوڑ کر دشمنی لے کر اور کوئی عہدہ سارے قربان کر کے ہم نے کام شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا, اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا. وہ مجھے اس کی جزا نہیں دے گا, مجھے اس انٹینشن کی, اس نیت کی. آج کے اس دور میں جہاز سے بڑا کام نہیں ہے جہاں پر لوگ اپنی کونسلرشپ نہیں چھوڑتے. تو میرا تو سارا حساب کتاب, سارا معاملہ ہی میرے رب سے ہے, اور میرا رب ہی یہ سب کچھ چلا رہا ہے. میرا ورنہ تو ہم اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے تھے. میں بالکل کہہ رہا ہوں, میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں اتنے بڑے فرعون کو چیلنج کر سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی ہے, میرے ساتھیوں کے دلوں میں ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھڑا کیا ہے اس ان فرعونیت کے آگے, تو ہم کھڑے ہوئے ہیں, اور وہی ہمیں آگے فتح سے ہمکنار کر کے دے گا. یہ نیست و نابود ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو, شکریہ, تھینک یو.